हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मनअना अन नुरसिल बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून व आतैना समूदन नाक़त मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा वइज़ क़ुल्ना लक इन्न रब्बक अहात बिन्नासि वमा जअलना अर्रुअया अल्लती अरैनाक इल्ला फितनतल लिन्नासि वश्शजरतल मलऊनत फ़िल क़ुरआन वनुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अंबिया को जो मौजज़ात अता फरमाते हैं वो एक निशानी के तौर पर उनको अता किए जाते हैं, क्योंकि नबी जब मौजज़ा दिखाता है तो इस बात की अलामत होती है कि ये अल्लाह का नबी या अल्लाह का रसूल है। ख़ारिक़ आदत चीज़ का दिखाना, मौजज़े का मतलब ये होता है कि मद्दे मुकाबिल को आजिज़ कर देना, यानी जिन लोगों को मौजज़ा दिखाया जा रहा है वो उस तरह करने पर कादिर नहीं होते, इसको मौजज़ा कहा जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे अंबिया के बहुत सारे मौजज़ात का ज़िक्र कुरान हकीम में भी किया है। मिसाल के तौर पर इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम समूद को जो मौजज़ा दिखाई, ऊँटनी अल्लाह ताला ने उनके लिए मौजज़े के तौर पर पैदा फरमाई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ मबऊस फरमाया, कौम समूद का उनको नबी बनाया। जब उन्हें दावत दी गई, अल्लाह की तरफ उन्हें बुलाया गया, तो कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मौजज़ा मांगा, जी आपके नबी होने की दलील क्या है, हमें मौजज़ा दिखाइए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि ये सामने पहाड़ है, पहाड़ से ज़िंदा ऊँटनी पैदा हो तो हम माने आप वाकई ही अल्लाह के नबी हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ से ज़िंदा ऊँटनी पैदा फरमा दी। ये बात इसलिए भी ज़िक्र की है, माक़बल आयात में अभी ये मज़मून चल रहा था कि अल्लाह ताला इंसान को दोबारा से पैदा करेगा। फिर साथ ये भी फरमाया था अगर ये पत्थर बन जाए, लोहा बन जाए, तो अल्लाह ताला इसे मौत देकर भी दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है, यानी पत्थर से भी अल्लाह इसको पैदा कर सकता है, निकाल सकता है। उसकी देखिए ये मिसाल अगली आयात में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी कि देखो पत्थर से अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी को पैदा किया है, ऊँटनी को निकाला है पहाड़ से और ज़िंदा ऊँटनी निकली। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम वालों को फरमाया, ये नाक़तुल्लाह है, अल्लाह की ऊँटनी है, ज़मीन पर इसका कोई मालिक नहीं है, हकीकन मालिक भी इसका अल्लाह है, मजाजन मालिक भी इसका अल्लाह है। दुनियावी चीज़ों के हम मजाजन मालिक हैं, हकीकन मालिक अल्लाह ही है सब चीज़ों का। ज़मीन के कुछ टुकड़ों के हम मालिक बनते हैं, लेकिन ये मालिक हमारा बनना आजिज़ी तौर पर है, आरज़ी तौर पर है। हकीकतन सारी ज़मीन का मालिक अल्लाह है। जो चीज़ भी हमें मिलती है उसके हम आरज़ी तौर पर मालिक होते हैं, हकीकत में उसका मालिक अल्लाह ही होता है। तो ऊँटनी के बारे में फरमाया इसका हकीकी मालिक भी अल्लाह है और इसका मजाजन भी कोई मालिक नहीं है, यानी आरज़ी तौर पर भी कोई इसका ज़मीन में से मालिक नहीं है। हर तरह से अल्लाह ही इसका मालिक है। कोई इसको नुकसान ना पहुँचाए, कोई इसको मारे ना, ये जहाँ से खाना चाहे, जहाँ से पीना चाहे, इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुमने इसको नुकसान पहुँचाया
تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے گا، کیونکہ تم نے مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ اور جب کوئی قوم کسی معجزے کا مطالبہ کرے اور وہ مطالبہ پورا ہو جائے، پھر بھی قوم اپنے راستہ نہ بدلے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب پھر یقینی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک معجزے کا ذکر کیا ہے، اس کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ آپ کو معجزہ دیا۔ معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کے ابتدا میں پوری تفصیل سے یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زبردست اور عظیم تر یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کو زمین سے، آپ کے سفر کا آغاز زمین سے کروایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عرش بری پر بلایا، ساری سیر کروائی، دنیا کا نظارہ دکھایا، جنت کے محلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ پھر ان معجزات کو ذکر کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ کے معجزہ معراج کا ذکر کیا۔ ان دو چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد آیات کے اختتام پر فرمایا کہ بعض لوگوں کے لیے یہ معجزات اور یہ باتیں ان کے لیے فتنہ بھی بن جاتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، آپ نے بتایا میں نے معراج کیا، میں نے یہ سفر کیا، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، مذاق اڑایا اور استہزاء کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی، جس پر انہیں صدیق کا لقب ملا ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر کو جو صدیق کا لقب ملا ہے، یہ لقب ان کو آسمان سے ملا ہے، یہ لقب ان کا آسمانی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ صدیق کا لقب دیا گیا۔ پھر ایک اور چیز بیان فرمائی کہ ان لوگوں کے لیے معجزات بعض مرتبہ ان کی شرارت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا ذکر کیا جس کو زقوم کہتے ہیں، کڑوا درخت، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ میں پیدا کیا ہے۔ اس پر بھی لوگوں نے بڑا شور شرابہ، جی آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا، آگ میں درخت کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ انسان کی عقل کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے اسے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ آگ میں درخت کا پیدا ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ زمین پر بہت سارے ایسے درخت ملتے ہیں کہ جن کے اندر سے آگ بھی نکلتی ہے، ان کے اندر سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایسا پانی بھی ہے کہ جہاں سے آگ نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر بھی مخلوقات کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے اور میں نے نشانیاں اس لیے روکی ہوئی ہیں، یعنی میں آپ کو نشانیاں اس لیے نہیں بھیجتا، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی نشانیوں کو جھٹلایا۔ یعنی مشرکین مکہ بڑے بڑے مطالبات کرتے تھے، یہ ہو جائے، یہ دکھائیے، اللہ تعالیٰ کچھ باتیں دکھاتے تھے، کچھ نہیں دکھاتے تھے۔ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ان سے پہلے بھی بڑے لوگ انکار کر چکے ہیں معجزات کا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ان کے بات کو نہیں مانتا۔ پھر مثال کے طور پر قوم سمود کا ذکر کیا، فرمایا وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، میں نے دی قوم سمود کو اونٹنی ان کو سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ تعالیٰ فرماتے اور میں جو نشانیاں بھیجتا ہوں ان کا مقصد صرف لوگوں کو ڈرانا ہے، کہ یعنی وہ جہنم کی آگ سے
بچیں، اپنے آپ کو بچائیں اور آخرت کی فکر کریں۔ صرف یہ مقصد ہے آیات کو بھیجنے کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، فرمایا جب کہا آپ کے رب نے آپ سے کہ ان لوگوں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، اور سورۃ البروج سورہ بنی اسرائیل سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے فرمایا کہ جب کہہ دیا تھا میں نے آپ سے کہ آپ کے رب نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، یعنی کسی بھی وقت ان پر عذاب مسلط کیا جا سکتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور فرمایا جو دکھلایا میں نے آپ کو تو وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، یعنی آپ کو جو معراج کروایا تھا اس کو بھی لوگوں نے اپنے لیے فتنہ بنایا اور اس کا انکار کیا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور لوگوں کے لیے فتنہ بنا، آزمائش بنا وہ درخت جو جس پر پھٹکار ہے قرآن میں، اس کو شجر ملعونہ کہتے ہیں۔ زقوم کا درخت ہے جو اہل جہنم کی غذا بنے گا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے میں ان کو ڈراتا ہوں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور یہ ڈرانا ان کی شرارت میں مزید اضافہ ہی کر رہا ہے۔ ان کو سدھرنا چاہیے لیکن یہ سدھرنے کے بجائے اور زیادہ شرارتوں میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ قرآن